بہت ہی زیادہ اور اہم عقیدہ ہے اور اس دی ساڈے معاشرے دے وچ لوڑ بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ جدو بیان کیتا جائے گا نا فوراً تواڈے ذہن دے وچ کچھ ایسے سوالات کچھ ایسے اشکالات وارد ہون گے کہ تسی آکھو گے کہ ساڈے ذہن وچ تا اے بھی چیز ہے، ساڈے ذہن وچ اے بھی شے ہے۔ لہٰذا یہ ساڈے واسطے سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ جس طرح انبیاء دا خاصہ وحی ہے نا، کل پڑھیا تساں کہ وحی نبوت انبیاء دا خاصہ ہے، نبوت والی جڑی وحی ہے وہ صرف اور صرف انبیاء ہی آ سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بندہ اگر دعویٰ کرتا ہے تو وہ بندہ دائرہ اسلام تو نکل جاتا ہے۔ اسی طرح ہے کہ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، نبی دا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت نبی اور فرشتے کا خاصہ ہے، نبی اور فرشتے کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی فرشتہ بھی معصوم ہے، اس کو بھی گناہ نہیں ہو سکتے، ہاں جی، گناہ تو پاک، مطلب ہے کہ اس طرح کے گناہ انہوں کو سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسی طرح نبی جتنے بھی نبی ہون رسول ہون وہ بھی مطلب ہے کہ معصوم ہوندے، انہوں کو بھی کسی قسم دا گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہوں یاد رکھا جائے کہ جڑی عصمت ہے نا، یعنی جس تو معصوم لفظ بنیا یہ نبوت دا خاصہ ہے انساناں دے وچ۔ ایک تو فرشتے ہو گئے نا، انہوں نے تسا سائڈ تے رکھ لو، ٹھیک ہے جی؟ انساناں دے وچ صرف اور صرف نبی ہی معصوم ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ انساناں دے وچ صرف نبی ہی معصوم ہیں، نبیوں تو علاوہ باقی اولیاء اللہ ہون یا رب ذوالجلال دے مقرب بندے ہون وہ معصوم کوئی نہیں، معصوم صرف نبی ہیں۔ اس تو علاوہ جتنیاں بھی اگرچہ رب ذوالجلال دی قریب ہستیاں ہون وہ معصوم کوئی نہیں، ہاں البتہ رب ذوالجلال دی طرف انہاں دے اوتے کرم نوازی ہوئے کہ پوری زندگی انہاں کول کوئی گناہ سرزد نہ ہوئے۔ تو یقیناً اس طرح کئی لوگ ایسے ہیں جڑے رب ذوالجلال دے قریبی لوگ انہاں کول گناہ سرزد نہیں ہویا، رب ذوالجلال نے مطلب انہوں نے بچا کے رکھیا، لیکن پھر بھی انہوں نے معصوم نہیں آکھیں گے، ہاں محفوظ آکھ سکتے ہو، محفوظ آکھ سکتے ہو، معصوم نہیں آکھ سکتے۔ لہٰذا امامہ نو نبیاں دی طرح معصوم سمجھنا ایک گمراہی تے بددینی ہے۔ ایک چیز وہ دی وجہ پتہ کی ہے؟ وہ دی وجہ ہے کہ جڑا معصوم ہونا ہے نا یہ نبوت دی شرط ہے، تے جڑی شرط ہے نا شرط او دے وچ ہی پائی جاسی نبوت دا خاصہ ہے، تے خاصے دے بارے ہے کہ خاصہ جڑی شے دا خاصہ ہوندا نا او دے وچ ہی پایا جاندا، اس علاوہ کسی اور دی شے دے وچ نہیں پایا جاتا۔ مثال دے طور تے باقی سارے حیوان ہیں، چلن والے بھی ہیں، ہنگن والے بھی ہیں، تے انہاں سارے حیواناں دے وچوں اساں جڑے ہیں نا حیوان ناطق ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ ابتدائی طور تے اگر تقسیم کیتی جاوی تے اسی حیوان دے وچ ہی آنے ہیں، لیکن اگاں حیوان دیاں قسمیں بن جاندیاں، حیوان ناطق، حیوان ساحل، حیوان ناحق وغیرہ وغیرہ۔ یعنی یہ ساڈا خاصہ ہے کہ اساں مطلب کہ بولن والے حیوان ہیں۔ انسان یہ حیوان ناطق ہے، انسان دی تعریف حیوان ناطق نال کیتی گئی ہے، یعنی او حیوان جڑا بولدا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو لہٰذا یہ ساڈا بولنا ساڈا خاصہ ہے، ساڈے تو علاوہ کسی اور شے نہیں پایا جا سکتا۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو قدرت دے دے وہ الگ گل ہے، لیکن یہ کہ بولدا کتا نہیں بول سکتا، یعنی ساڈا تکلم ہے، ساڈا کلام ہے، ساڈا افہام و تفہیم ہے، سمجھنا ہے، لیکن کتا نہیں بول سکتا، گھوڑا نہیں بول سکتا، کھوتا بھی نہیں بول سکتا۔ اسی طرح یہ جڑی شے خاصہ ہوندی ہے نا، خاصہ اس شے دے وچ ہی پائی جاندی ہے، اس علاوہ کسی شے وچ نہیں پائی جاندی۔ لہٰذا نبوت دا خاصہ ہے عصمت، معصوم ہونا نبوت دا خاصہ ہے۔ لہٰذا ہن ساڈے دے وچ تاں مطلب ہے کہ معاشرے دے وچ یہ چیزاں بڑیاں مشہور ہوئیاں پئیاں، خاص کرتے ساڈے مطلب ہے کہ دعاواں دے وچ ہی کچھ لوگ کم علمی دی وجہ تو 12 امام 14 معصوم آکھ جاندے نا، شروع تو لے کے ہن تک سنتے پیو تساں۔ تو یہ چیز سانوں سمجھن دی لوڑ ہے کہ معصوم سوائے فرشتیاں دے تے نبیاں دے کوئی اور ذات کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں رب دی کرم نوازی نال رب انہاں نوں محفوظ رکھ لوے اور گل ہے، انہاں کول کوئی گناہ سرزد نہ ہوئے اور گل ہے، لیکن عصمت جڑی ہے نا معصوم ہونا یہ نبوت دا خاصہ ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ نبوت دا خاصہ۔ لہٰذا نبیاں تو علاوہ کسی اور نوں معصوم مننا جائز نہیں ہے، ایک گمراہی ہے۔ لہٰذا ہن عصمت نو سمجھو کہ عصمت ہے کیڑی شے؟ عصمت انبیاء کے یہ معنی ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا، جس کی وجہ سے ان سے صدور گناہ شرعاً محال ہے۔
یعنی عصمت انبیاء دا مطلب یہ ہے، انبیاء دا معصوم ہون دا مطلب یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے انہاں دی حفاظت دا وعدہ کر لیا کہ رب ذوالجلال نے انہاں نوں محفوظ رکھنا ہے، جس دی وجہ تو انہاں تو گناہ صادر ہی نہیں ہو سکتا، انہاں تو گناہ دا صدور شرعن کی ہے جی محال ہے، شرعن کی ہے جی محال ہے۔ لہٰذا اس تو علاوہ امام ہو گئے، اکابر اولیاء ہو گئے، اللہ انہیں محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ ہوتا نہیں، مگر ہو تو شرعن محال بھی نہیں، یعنی نبیاں تو رسولاں تو گناہ دا ہونا شرعن ہے ہی محال، ناممکن ہے، امپوسیبل، ٹھیک ہو گیا جی۔ لیکن اس کے علاوہ ائمہ کرام امام ہو گئے، اکابر اولیاء ہو گئے، اللہ انہوں نے محفوظ رکھتا ہے کہ ہر گناہ تو محفوظ رکھے، انہوں تو کوئی گناہ پوری زندگی نہ ہوئے، لیکن انہوں کو گناہ دا نہ ہونا شرعن محال بھی کوئی نہیں، اگر ہو جاوے تو یہ مطلب ہے کہ بعید بھی کوئی نہیں، مطلب محال ناممکن شے کوئی نہیں، ممکن ہے، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کی مہربانی نال ہر قسم کے گناہ تو محفوظ رہ سکتے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو۔ لہٰذا ہوں انبیاء کرام علیہ السلام ہر چیز تو محفوظ ہیں، معصوم ہیں، گناہ تو معصوم ہیں، گناہ کبیرہ ہوئے، گناہ صغیرہ ہوئے، یا ہر وہ شے جس طرح تسا پیچھے پڑھا جی دی وجہ تو لوگاں دے وچ نفرت پیدا ہوندی ہوئے۔ ہوں اگلا عقیدہ نمبر 17 دا ایو مفہوم ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام شرک اور کفر دا سب تو بڑے گناہ ہیں جی، اور ہر ایسے امر سے جو مخلوق کے لیے باعث نفرت ہو، مخلوق واسطے جڑا باعث نفرت، کوئی بندہ جھوٹ بول رہا ہے یہ نفرت دا باعث ہے، کسی نو جھوٹا بندہ آخدا ہے صاف ظاہر ہے انہوں بندہ گندا آخدا پیا، اسی طرح کوئی بندہ خیانت کردا ہے یا بندہ جاہل ہے، اس طرح جتنیاں بھی صفاتاں، جتنیاں بھی جڑیاں چیزاں بھی مروت دے خلاف ہیں، وجاہت دے خلاف ہیں، نبوت تو پہلے بھی تے نبوت ملن تو بعد بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس تو بالاجماع معصوم ہیں۔ ان ساریاں چیزاں تو رب ذوالجلال کی طرفوں انہوں نے محفوظ قرار دیتا گیا، انہوں نے معصوم قرار دیتا گیا کہ رب ذوالجلال نے انہوں نے اس چیز تو بچا لیا۔ اور کبیرہ گناہ انہوں تو مطلقاً معصوم ہیں۔ ہوں اگے وضاحت ہے مزید کہ کبیرہ گناہ مثال کے طور پہ زنا ہے، چوری ہے، شراب نوشی ہے، یا اس طرح کے جڑے بھی کبیرہ گناہ انہوں تو بالکل معصوم ہیں، انہوں تو سرزد ہو ہی نہیں سکتے۔ ہوں کچھ گناہ صغیرہ ایسے ہیں کہ جڑے خلاف اولا کے درجے جاندے، مطلب ہے کہ بندہ کرے تے گناہ نہیں ہوندا لیکن نہ کرنا بہتر ہوندا ہے، سمجھ آ گئی نہیں؟ کرن نال گناہ بھی نہیں ہوندا خلاف اولا، تے اگر بندہ نہ کرے تے بہتر ہے، تے او جڑے انہاں دا بھی جان بوجھ کے نبوت تو پہلے انبیاء ارتکاب نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ ہاں اچانک ہو جاون سہون بھول کے رب ذوالجلال دی طرفوں یا کسی طریقے نال سہون ہو جاون تو ہو جاون، لیکن انہاں دی طرفوں ارادہ نہیں پایا جاندہ کہ معاذ اللہ میں اے کام کردا پیا، حالانکہ وہ ہے خلاف اولا، لیکن جان بوجھ کے نبی کدی نہیں کرے گا۔ تے دوسری گل اگر انہاں کول ہو بھی جاوے نا غلطی نال سہون، تے اس دے بعد رب ذوالجلال انہاں نوں اس چیز دے اوتے برقرار نہیں رکھدا بلکہ فوراً ہی اس چیز دا ازالہ کر دیتا جاندا ہے، ٹھیک ہوگا جی؟ لہذا یہ ہے مفہوم ساڈا۔ دوسرا عقیدہ نمبر یہ سمجھ آ گئی نا جی کہ ہر وہ کام کہ جی وجہ تو لوگوں دے نفرت آندی ہوئے، وہ گناہ کبیرہ ہوئے، گناہ صغیرہ ہوئے، کوئی بھی کام ہے، سارے نبی اس تو معصوم ہیں، نبیوں تو علاوہ فرشتیاں تو علاوہ اس جہان دے وچ انساناں دے وچ کوئی اور معصوم کوئی نہیں۔ اگر نہ ہوئے پوری زندگی انہاں کول تے ہور گل ہے، لیکن شرعن محال کوئی نہیں، ناممکن کوئی نہیں ہے۔